الہ العالمین، مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازا ہے، ہم فجر کے لیے آئے، ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے آئے، اللہ کے گھر میں آئے، اللہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ الہ العالمین اس عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا کام جو گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کا جتنا بھی بوجھ ہو آپ اس کام کو اختیار کر لیجئے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، ایمان والے فجر پڑھتے ہیں، دنیا کے کام بلا شبہ وہ کرتے ہیں، انتظار ہوتا ہے، ظہر کا انتظار ہوتا ہے، ملاقات ہو جائے، اللہ ذوالجلال سے ملاقات ہو جائے، ظہر ادا کرتے ہیں، عصر کا انتظار ہوتا ہے، رات کو اگر وہ سو جاتے ہیں ان کی نیند بھی اس لیے ہوتی ہے دن بھر کی تھکاوٹ ہے، کچھ راحت کا سامان ہو جائے، ہم پیش ہو جائیں نماز تہجد کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں۔ میرا اللہ ذکر فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کروٹیں بدلتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انہیں بہت انتظار رہتا ہے، اللہ ذوالجلال سے ملاقات کا انتظار رہتا ہے۔ کہیں فلائٹ کا وقت ہو، کہیں ڈیوٹی کا وقت ہو، کہیں جانا ہو، ہم بہت سا اہتمام کر لیتے ہیں، الارم لگا لیتے ہیں، کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، بھائی مجھے کال کر لینا، میں وائس موبائل کی اوپن رکھوں، مختلف انداز ہیں۔ اللہ والے کوئی بھی انداز ہو اپنایا کرتے ہیں کہ مجھے اس وقت میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی شان کے اعتبار سے میرا اللہ تشریف لاتا ہے، آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کوئی ماننے والا، ہے کوئی جس کو اولاد کی چاہت ہو، ہے کوئی جسے پریشانیوں نے گھیرا ہو، یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال کی جانب سے اعلان ہوتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اللہ ذوالجلال کو یہ بڑا محبوب ہوا کرتا ہے۔ صحیح الجامع 64 نمبر روایت، من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے، ذکر میں مشغول ہے، انتظار کر رہے ہیں، اذان ہوگی نماز پڑھنے کے بعد ہی واپس جاؤ گا۔ جتنا وقت اس نے مسجد میں گزارا ہے، حدیث کے الفاظ ہے فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اللہ ذوالجلال اسے جو ثواب عطا فرماتا ہے وہ ایسے ہے جیسے قیام اور رکوع میں وقت گزرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، صلینا مع رسول اللہ المغرب، مغرب کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، پھر واپس آئے، قد حفظہ النفس، آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، آتے ہی خوشخبری سناتے، ابشروا، خوش ہو جاؤ، هذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، اللہ ذوالجلال کی ذات ہے، یباہی بکم الملائکہ، فرشتوں کے سامنے میرا اللہ تم پہ فخر کرتا ہے، اور کہتا کیا ہے، انظروا الی عبدی، دیکھو میرے بندے، قد قضوا فریضہ، ایک نماز پڑھی ہے، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انتظار اللہ ذوالجلال کو بڑا محبوب ہوا کرتا ہے۔
وانتظار الصلاة بعد الصلاة الہ العالمین۔ یہ تینوں کا کامل وضو کرنا، مسجد کی جانب باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اہتمام کرنا، اور تیسرا کام مسجد کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، الہ العالمین۔ یہ تینوں کام ہی ہمیں زندگی میں عنایت فرمائے۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نصیب والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے، وہ آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ سلسلہ الصحیحہ کی 28 نمبر روایت، ان اللہ لینادی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ اعلان فرمائے گا، این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کیسا منظر ہوگا؟ اللہ ذوالجلال کی جانب سے اعلان ہو، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے، وَمَن يَنبَغِي أَن يُجَاوِرَكَ، اے اللہ آپ تو مالک اور خالق، آپ کے پڑوسی؟ اللہ ذوالجلال خود ہی فرمائیں گے، أَيْنَ عَمَّارُ الْمَسَاجِدِ، أَيْنَ عَمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں دنیا میں میرے گھر مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ کہاں ہیں میرے گھر مسجد کی رونق بن جانے والے، جنہیں میرا اللہ یہ شان عطا فرمائے گا، یہ مقام عطا فرمائے گا؟ وہ جنت میں، اللہ کی جنت میں اتنے بلند مقام پہ ہوں گے۔ الہ العالمین، مجھے اور آپ کو مسجد کے ساتھ ایسا تعلق صرف اللہ کی رضا کے لیے بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔